السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 4 پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم جز فرسٹ پڑھ چکے تھے، آج سیکنڈ جز پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 5 کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ٹرانسلیشن: اليوم أحل لكم الطيبات، آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے تمام پکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جو اہل کتاب ہیں، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامنہ مومنہ عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامنہ ان لوگوں کی جو اہل کتاب ہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، اذا آتیتموہن، جب دے دو تم انہیں، اجورہن، ان کے حق مہر، محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں لگانے کے لیے، ومن یکفر، اور جو کہ کفر کرے، بالایمان، بدلہ ایمان کے، فقط حبط عملہ، تو تحقیق ضائع ہو گئے اس کے اعمال، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ یقیناً آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 4 سے اور جز 2۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آیہ مبارکہ 3 کے لحاظ سے جو چیزیں حرام ہیں وہ ان کو بتائی گئیں، تو اب ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو بھی چیز پاکیزہ ہے، یعنی کہ جو صحت بخش ہے، بدبودار نہیں ہے اور فریش ہے، صاف ستھری ہے، باسی نہیں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ وہ شکاری جو یعنی کہ تم نے ان کو سکھایا ہے، وہ تمہارے لیے شکار کر کے لائیں تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تم انہیں کھا سکتے ہو، چاہے وہ شکاری کتے ہوں یا شکاری جانور ہوں کوئی اور۔ جیسا کہ بعض درندوں کو بھی سکھایا ہوتا ہے کہ شکار تم نے کیسے کرنا ہے، تو ان کا شکار بھی تم کھا سکتے ہو اگر اس کے مطابق ہو جس طرح ان کو تم نے سکھایا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو شکاری تمہارے جانور ہیں ان کو تم نے جیسے سنت کے مطابق تربیت اگر کی ہے تو اس کے مطابق اگر وہ شکار کر کے لاتے ہیں تو پھر تم انہیں کھا سکتے ہو۔ ہر جو شکاری کتا ہے اس کا شکار نہیں کھایا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی غیر مسلم نے اپنے شکاری کتے کو کچھ سکھایا ہے، اگر وہ شکار کر کے لاتا ہے تو وہ تم نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ جو نان مسلم ہے اس نے اپنے مطابق ان کو تعلیم دی ہوگی، تو وہ تمہارے لیے پھر ایسا ذبیحہ جو ہے، ایسا شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس سے اللہ کا نام لینا ضروری ہے، تو غیر مسلم ایسا نہیں کرے گا، تو اس لحاظ سے پھر ایسا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔
سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یعنی کہ شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یا جو شکاری جانور شکار پکڑ کے لائیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا ان کو کھانا جائز ہے؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے سدائے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے لے آئیں پکڑ کر رکھیں تو ان کو تم کھا سکتے ہو اگرچہ وہ مر ہی چکا ہو۔ یعنی کہ اگر تم نے شکاریوں کو چھوڑتے وقت ان پہ اللہ کا نام لیا ہے تو وہ جو تمہارے لیے شکار پکڑ کر لائیں چاہے وہ اس کی موت واقعہ ہو چکی ہو، مر چکا ہو، پھر بھی وہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن پھر بھی اس میں کچھ شرائط ہوں گی۔ اگر کتے نے اس میں سے خود کچھ کھا لیا ہے تو پھر ایسا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسا جو شکار ہے پھر وہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے وہ شکار اپنے لیے شکار کیا ہو، یا پھر اگر اس کے ساتھ کوئی اور شکاری کتا بھی ہے تو وہ شکار بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ تم نے اپنے شکاری جانور پہ اللہ کا نام لیا تھا۔ جو مزید اس کے ساتھ اور کتا مل کے کسی اور یعنی کہ شکاری نے وہ مل کر شکار کیا ہے تو پھر ایسا کھانا اس کا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو تمہارے لیے تھام رکھیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس میں سے انہوں نے کچھ خود کھا لیا ہے تو پھر وہ تم نہیں کھا سکتے، تمہارے لیے اس کا کھانا پھر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن پھر کس شرط پہ ہوگا؟ اگر وہ اکیلا شکاری تمہارے لیے شکار لایا ہے جبکہ تم نے اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، تو مزید اس پہ چاہے وہ شکار بظاہر مر بھی چکا ہے پھر بھی تمہارے لیے جائز ہوگا۔ مزید اس میں کیا ہے کہ اگر تم نے تیر کے ساتھ شکار کیا ہے اور شکار کرتے وقت تم نے بسم اللہ پڑھا ہے تو اس وقت اس شکار کو بھی کھا سکتے ہو، چاہے وہ پرندہ ہو کوئی یا کوئی جانور ہو، یعنی کہ حلال جانوروں میں سے اگر تم نے کسی کا شکار کیا ہے تو وہ بھی کھایا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ شکار تمہیں کچھ عرصے بعد ہی ملے، بشرطیہ کہ اس میں سران نہ پیدا ہوئی ہو۔ اگر وہ بدبودار ہو چکا ہے تو پھر وہ یعنی کہ باسی ہو چکا ہے، اس کو پھر کھایا نہیں جائے گا کیونکہ وہ بھی طیب نہیں رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم شکار کرو یعنی کہ اپنے تیر کے ساتھ، پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن بعد پاؤ، پھر دیکھو کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ اگر کوئی اور نشان نہیں تو تم اسے کھا لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب تم نے وہ تیر چھوڑا تھا اس وقت تم نے اللہ کا نام لیا تھا، اگر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور کوئی چوٹ لگ کر مر گیا ہو یا کسی اور وجہ سے مرا ہو، تو پھر ایسے جانور کو یا ایسے شکار کو تم نہ کھاؤ۔ پھر مزید اگر وہ شکار پانی میں گرا ہوا تمہیں ملے تو اس کو بھی نہ کھاؤ۔ اور مزید بخاری شریف میں اس کی بہت ڈیٹیل آئی ہے، مزید آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، مزید مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث اس میں سیدنا عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینکری مار کر شکار نہ کرو، یعنی کہ کینکری مار کر شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ جو گلیل وغیرہ کا طریقہ ہے وہ درست ہے، یعنی کہ حدیث میں تو وضاحت نہیں لیکن تھوڑی سی مزید وضاحت کر رہی ہوں۔ تو مزید فرمایا کہ کینکری کے ذریعے شکار نہ کیا جائے۔ اس کی وضاحت جو حکمت لگتی ہے، کیونکہ اگر کینکر پکڑ کے انسان کسی جانور یا کسی پرندے کو مارتا ہے تو اس طرح اس کو چوٹ نہیں لگتی، وہ ہو سکتا ہے شکار اڑ جائے اور اس کو وہ تکلیف ہوتی رہے۔ اگر آپ غلیل یا کسی اور طریقے سے اس کو شکار کرتے ہیں تو پھر وہ شکار تمہارے ہاتھ بھی آئے گا اور تمہارا فائدہ بھی ہوگا۔ ادروائز ہو سکتا ہے کہ وہ شکار جو ہے وہ تکلیف میں رہے اور نہ تمہارے کام اور نہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ایسے ہی رہے، کیونکہ اگر شکار آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو پکڑ کے فوراً اگر چھری پھیر لیتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں تو اس طرح وہ جانور ہے وہ مزید تکلیف سے بچ جائے گا۔ کیونکہ جیسے اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کر دیا ہے، لہذا جب تم کسی جانور کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو یا اس کو احسن طریقے سے مارو، اور جب تم یعنی کہ ذبح کرو تو چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، اور یاد رہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح وہ دوسرے جانور کو بھی تکلیف ہوگی، اور چھری اگر تیز نہیں ہوگی تو اس طرح جانور کو مزید تکلیف پہ تکلیف ہوگی۔
گویا اس کو تم 2 موتیں دے رہے ہو۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، جیسا کہ ہمارا دین اسلام بہت ہی خوبصورت ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی پہ مبنی ہے، اور ہر معاملے میں، ہر حال میں ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی کو قتل کرتے ہو، یعنی کہ غیر مسلم کو، تو اس وقت اس کو بھی اچھی طرح قتل کرو، اس کو تکلیف پہ تکلیف نہ دو۔ اور یہ جو مسئلہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات کفار مسلمانوں کا مسئلہ کر دیتے ہیں، تو یہ سراسر دین اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی نان مسلم بھی ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے اور وہ یعنی کہ اس کا قتل کرنا ضروری ہے، تو اس کو ایک ہی بار میں قتل کرو، اس کو بار بار تکلیف نہ دو، اور نہ ہی زندہ کا مسئلہ کرو۔ مسئلہ تو کسی کا بھی جائز نہیں، چاہے کوئی مرا ہوا ہے تو اس کا بھی مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں مزید مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ اپنے اعضاء ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اپنے زندگی میں ہی وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعضاء ڈونیٹ کر دیے جائیں، تو یہ بھی سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک زندہ کا احترام ہے، اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، اس کے کسی اعضاء کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اسی طرح مرے ہوئے کا بھی احترام کرنا لازمی ہے، اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے، کسی اعضاء کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو کچھ لوگ جیسا کہہ رہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری آنکھیں ڈونیٹ کر دی جائیں، ہم دوسرے کو ہبہ کرتے ہیں، تو یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ نہ ایسی وصیت کرنی جائز ہے، اور نہ ایسی وصیت پہ عمل کرنا ہی جائز ہے۔ مزید اللہ رب العزت کا بہت ہی خوبصورت انداز، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اس دین اسلام ہر معاملے میں تقوی سکھاتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس سے کیا مراد کہ جو ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی انسان کی موت بہت قریب ہے، انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے، کہ ابھی انسان زندہ ہے اور اگلے لمحے انسان دنیا پہ ہے یا کہ مردوں میں اس کا شمار ہے۔ اور اگر آخرت کا حساب لگایا جائے تو پھر بھی آخرت بھی بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو میں جوان ہوں یا ابھی بہت زندگی پڑی ہے، جب تھوڑے بوڑھے ہوں گے تو پھر کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی موت بہت قریب ہے۔ مزید ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو کتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسا کہ آج کل ہر دوسرا بندہ کتے کو رکھنے کا شوقین نظر آتا ہے، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شوق سے کتا پالتا ہے، شوق سے اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے، پہلی بات تو جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو شوق سے کتا رکھے گا تو اس کے اعمال میں سے ہر دن 1 قرات نیکیوں کا کم ہو جائے گا۔ 1 قرات، یاد رہے کہ 1 قرات کتنا ہے؟ 1 احد پہاڑ کے برابر یا بہت بڑے پہاڑ کے برابر کہا گیا۔ اور یاد رہے کہ احد پہاڑ بہت ہی بڑا ہے اور بہت وسیع پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، تو پھر دیکھیے گا کہ احد پہاڑ کتنا وسیع ہے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے ہر دن انسان کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں کم ہو جائیں تو انسان کے پلے کیا رہ جاتا ہے۔ پہلی بات تو انسان اتنی نیکیاں ہی نہیں کر پاتا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کی نیکیوں میں سے اتنا کم ہو جائے تو پھر انسان بالکل کنگال خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور جو یعنی کہ شوق سے کتے پالتے ہیں یا شوق ہی اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تو ایسا کرنا کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ جو نگرانی کے لیے کسی حویلی میں، کھیتوں میں اگر کوئی کتا رکھتا ہے یا شکار کے لیے رکھتا ہے تو وہ پھر جائز ہے، وہ بھی گھر میں نہیں رکھا جائے گا، گھر کے ہٹ کر کہیں حویلی وغیرہ میں ایسے کتے کو رکھا جائے گا۔ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوا تو ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ جو ہم احکام و مسائل پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اور یاد ہے کہ سورۃ المائدہ کے احکامات ہیں، اور سورۃ المائدہ کے سب ہی احکامات محکم ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب سورۃ المائدہ نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، یعنی کہ اس کو لے کر 70,000 فرشتے بھی ساتھ اترے۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی اہم ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔